السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ جی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا بھائی، تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے بدر کے بعد کی یعنی غزوہ بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں کہ اس کے بعد کون سی جنگی ایکٹیویٹیز ہوئی تھی. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بدر کا جو معرکہ ہوا تھا وہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو ہے سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ ہوا تھا، اور باقاعدہ طور پر اس میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو کلیئر کٹ فتح حاصل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اور پورے عرب نے اس چیز کو آبزرو کیا تھا، پورے عرب میں مسلمانوں کا روب قائم ہو گیا تھا کہ بھئی یہ لوگ تو فاتح ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت بری طرح سے شکست ہو چکی ہے مشرکین کو. اب اس سے زیادہ اس میں جو آواز نہیں آ رہی. آواز تو میری نہیں آ رہی ہے. اچھا، اب آ رہی ہے آواز آپ کو ٹھیک ہے؟ بتائیے گا، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں. جی فرین آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. اچھا اچھا اچھا، شکر ہے. جی. اچھا، تو بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں یہاں سے میں پڑھی تھی کہ ریکیپ کری تھی بلکہ. اچھا، اس میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کے جو مارکا ہوا تھا وہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان سب سے پہلا باقاعدہ مسلح ٹکراؤ تھا، اور اس میں باقاعدہ طور پر فیصلہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو کلیئر کٹ فتح مل گئی تھی اور مشرکین کو بری طرح سے شکست مل گئی تھی اس میں. ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا نا وہ بتا رہے ہیں کہ ڈفرنٹ گروہوں کے نام بتا رہے کہ سب سے پہلے تو مشرکین تھے. ٹھیک ہے، کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایک طرح سے ان کی حکومت وہی سب کچھ وہاں پہ تھے نا اس وقت. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ مشرکین ایک تو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تھے، پھر اس کے علاوہ یہود ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس سے ان کی مذہبی اور اقتصادی وجود جو ہے اس کے لیے بہت خطرہ ہو گیا تھا کہ بھئی مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو گروتھ تھا وہ تھا ہم، جی. اچھا، اس کے علاوہ جو گروتھ تھا وہ ان کا تھا یعنی کہ جو منافقین تھے جنہوں نے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا تھا کہ بھئی اب جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے، چلو بھئی ہم بھی ان کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی سارے وہ بینیفٹس مل رہے ہوں جو کہ ایک فاتح پارٹی کو مل رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے اوپر اوپر سے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اور ان سب کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا. ٹھیک ہے، تو مشرکین کی بات ہو گئی، یہود اور منافقین. اس کے علاوہ جو چوتھا گروہ تھا وہ بدو جو لوگ ہوتے تھے نا جو مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے، گاؤں وغیرہ کے علاقوں میں. تو ان کا تو مین جو مقصد تھا وہ ان کا لوٹنا وغیرہ، جو قافلے آتے جاتے تھے تو ان کو لوٹ رہے ہوتے تھے. تو اب ان کو تھا کہ بھائی یہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی، یہ لوگ تو بڑا اصول پسند ہے، تو پھر تو ہم لوگ یہ سب نہیں کر پائیں گے کہ آتے جاتے قافلوں کو لوٹے. ان کا تو اس طرح سے گزر بسر ہو رہا تھا نا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاروں جو ہے مسلمانوں کے بہت بری طرح سے چاروں گروہ دشمن ہو چکے تھے، اور اب چاروں طرف سے ایک طرح سے مسلمان ان دشمنوں کے درمیان گھر چکے تھے. اور ان سب کا طریقہ جو تھا نا دشمنی کا وہ الگ تھا ایک دوسرے سے. کوئی کھلم کھلا جو ہے دشمنی کا اعلان کر رہا تھا، کوئی یعنی کہ پس پردہ سازشیں پلان کر رہا تھا اور کس طرح سے دھوکہ دیا جائے مسلمانوں کو وہ پلان کر رہا تھا. اور جو اہل مکہ تھے انہوں نے تو کھلم کھلا دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی کہ بھئی ہم تو اب مسلمانوں پہ باقاعدہ اٹیک کریں گے، اور باقاعدہ طور پہ وہ جنگی تیاریاں انہوں نے شروع کر دی تھی اہل مکہ والوں نے نا. کہ سب سے بری طرح سے تو وہ ہٹ ہوئے تھے، ان کے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے تو ان کو تو بدلہ لینا تھا، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے. اچھا، پھر کیا ہوا سال بھر کے بعد جو ہے یہ جو جنگی تیاریاں چل رہی تھی وہ ایک طرح سے عمل میں آ گئی، یعنی کہ ایک طرح سے باقاعدہ جنگ ہو گئی تھی جو کہ غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے. تو اس کی ڈیٹیلز تو آگے آئیں گی. اچھا، پھر یہ سب خطرات تو اپنی جگہ پہ تھے لیکن مسلمانوں کو جو ہے یعنی کہ ان سے نمٹنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈرشپ پہ وہ بہت یعنی کہ بہترین اسٹیپس وہ لوگ پلان کر رہے تھے مسلمان کے. یہ لوگ سب جو پلاننگ کر رہے ہیں دشمن تو اب عمل میں لے کر آئے اپنی پلاننگ کو، تو پھر ہم نے اس کو کس طرح سے نمٹنا ہے. تو مسلمان جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے. اچھا، پھر بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بنی سلیم ہوا تھا. اس میں بیسکلی اس کی تیاریاں ہو رہی تھی، یعنی کہ ایک تھا قبیلہ غطفان.
اس کی بات بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ مدینہ پر ہم چڑھائی کریں گے، لیکن یہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو انہوں نے پہلے ہی 200 سواروں کو وہاں پہ بھیج دیا. تو جب وہ لوگ اپنے ایک تیاریاں ہی کر رہے تھے اور یہاں سے 200 سوار وہاں پہ پہنچ گئے تو ان میں ایک طرح کی پینک سچویشن کریٹ ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی وہاں پہ نا. تو تقریباً 500 کے قریب اونٹ وہ وہاں پہ چھوڑ کر بھاگ گئے. تو وہ سب ظاہر مسلمانوں کو مل گئے. اور اس طرح یعنی کہ میری بات کٹ کیا آ رہی ہے؟ اچھا باقیوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے یا پھر کٹ کی ہی آ رہی ہے؟ نہیں فرین، مجھے تو صحیح آ رہی ہے الحمد للہ، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. جی سسٹر، جی سسٹر پھر آپ کی شاید نا انٹرنیٹ ایشو ہے کوئی، اس کو دیکھ ہاں لیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوا تو یہ غزوہ بنی سلیم جو ہے اس میں کوئی اس طرح کی جنگ کا معاملہ ہوا نہیں تھا. پہلے وہ بھگدڑ مچ گئے، وہ سب بھاگ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہونے لگ گئی. تو دو نوجوان تھے وہاں کے، ایک صفوان بن امیہ جو امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اور عمیر بن وہب جمحی. تو یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ بھئی ہم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے یعنی کہ قتل کریں گے نعوذ باللہ. تو پلاننگ یہ ہو رہی تھی کہ بھئی عمیر بن وہب جمحی کہہ رہا تھا کہ بھئی صحابی ہو گئے تھے تو ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ جو ہے میں جو ہے وہاں پر چلا جاؤں گا مدینہ میں، لیکن میں مدینہ میں چلا جاؤں گا لیکن یہاں پر جو ہے ظاہر ہے میرے اہل و عیال ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان کا کون خیال رکھے گا؟ پھر مجھ پہ قرض چڑھا ہوا ہے، مجھے وہ قرض ادا کرنا ہے. تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ بھئی تم ان چیزوں کی فکر نہیں کرو، ان سب کی میں ٹیک کیئر کر لوں گا، تم بس مدینہ جاؤ کسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہاں کی تم فکر نہیں کرو، یہاں میں سب کچھ سنبھال لوں گا. اچھا یہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. پھر یہ ہم لاسٹ پیراگراف پڑھ رہے تھے لیکن اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہوئی تھی، تو ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. یہ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار یہاں سے ریڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ لوگ میوٹ کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. جی چلے میں ریڈ کر لیتی ہوں. اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پرسان رکھا کیا لکھا ہے؟ تلوار پرسان رکھائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا. لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی. وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے. انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کے پردلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکنا رہو کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے. اس کے بعد عمیر کو اندر لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ. اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے بہتر ہے، یعنی سلام سے جو اہل جنت کا تحیہ ہے. اچھا اب اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ جو عمیر بن جمحی تھے وہ جب تلوار لے کر مدینہ میں انٹر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو ان کو فوراً ایک ڈاؤٹ ہوا کہ نہیں بھائی تلوار لے کر ایک بندہ مکہ سے یہاں پر آئے اور وہ بھی عمیر بن جمحی، کیونکہ وہ بہت زیادہ شریر تھے یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے نا، تو بہت زیادہ جو ہے ان کو ایک شک کی کیفیت میں آ گئی کہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. تو پھر اور ان کو پتا تھا کہ یہ تو اسلام کا بہت بڑا دشمن بھی ہے. تو پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، وہ یہاں پر آئے ہوئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اندر آنے دیں.
तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जो यानी कि तलवार का बता रहे हैं ना, उनको पकड़ कर जो है गले के पास से वहां से पकड़ा और अंसार के चंद अफराद से कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाएं, क्योंकि ये शख्स लग नहीं रहा कि सही इरादे से आया है। तो वहां पे बिल्कुल अलर्ट होके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके सब बैठ जाएं। तो फिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ किया कि भाई उमर आप इनको आने दे, अंदर आने दे। फिर उसके बाद जो है जब वो अंदर आए तो उन्होंने यानी कि उमर बिन जमुही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उन्होंने फिर कहा कि आप लोगों की सुबह बखैर हो, जिससे हम लोग कहते हैं ना गुड मॉर्निंग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उससे बेहतर ग्रीटिंग बताई कि भाई अल्लाह ताला ने तो हमें इससे एक बेहतर ग्रीटिंग, बेहतर सलाम करने का तरीका बताया है, जो कि अहले जन्नत का तरीका है। तो वो वाला इस्तेमाल किया गया सलाम करने का तरीका। अच्छा, यहाँ तक ये हो गया। इस पैराग्राफ में मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? सही है। कोई आगे रीड करना चाहे तो आप लोग ना अनम्यूट करके स्टार्ट हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर तुम क्यों आए हो? उसने कहा, ये कैदी जो आप लोगों के कब्जे में है इसी के लिए आया हूँ, आप लोग इसके बारे में एहसान फरमा दीजिए। अब जो है इनका जो बेटा था वो यानी कि ग़ज़वा बदर में कैदी बन गया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ, आप एहसान फरमा दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये तुम्हारी गर्दन में तलवार क्यों है? उसने कहा, अल्लाह इन तलवारों का बुरा करे कि ये हमारे कुछ काम ना आ सकी। तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि भाई कैदी के लिए एहसान फरमाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आए हो, तो इसमें तलवार लाने का क्या काम था, तलवार क्यों लेकर आए हो भाई? तो फिर उसने कहा कि वही जो इधर उधर की बातें नहीं, राउंड एंड राउंड बातें करनी होती है, मेन पॉइंट पे नहीं आना होता। तो उसने कहा कि भाई अल्लाह ताला तो इन तलवारों का बुरा करे, ये तो हमारे कोई काम ही नहीं आ सकी। ग़ज़वा बदर में तो हम बड़ी तलवारें बड़ी तैयारियों के साथ आए थे, लेकिन फायदा क्या हुआ, हमें कुछ भी नहीं। तो बस ऐसे इधर उधर की बातें करने लगा ना। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच सच बताओ क्यों आए हो? उसने कहा, बस सिर्फ इसी कैदी के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखें, नहीं, बल्कि तुम और सफवान बिन उमैया हतीम में बैठे और कुरैश के जो मक्तूलीन कुएं में फेंके गए हैं उनका तज़किरा किया। फिर तुमने कहा, अगर मुझ पर कर्ज ना होता और मेरे अहलो अयाल ना होते तो मैं यहाँ से जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। पूरा पिक्चर उसके सामने पेश कर दी, जो वहां पे पेश आया था वाकया ना हतीम में। अच्छा, इस पर सफवान ने तुम्हारे कर्ज और अहलो अयाल की जिम्मेदारी ली, बशर्त ये कि तुम मुझे कत्ल कर दो, लेकिन याद रखो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान हाइल है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा सब कुछ एक एक चीज एज इट इज बता दिया जो मक्का में हुई थी, कि भाई ये कोई तुम अपना कैदी छुड़ाने के लिए नहीं आए हो, ठीक है, तुम मुझे कत्ल करने के लिए आए हो। तुमने और सफवान बिन उमैया ने क्या क्या प्लानिंग की, पूरा एक एक वर्ड वहां पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया, उमर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब सोचने की बात है, उनके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होगी कि जिस शख्स को मैं कत्ल करने आया हूँ वो मुझे ही बता रहे हैं कि मेरे कत्ल की क्या स्ट्रेटेजी है और क्या क्या प्लानिंग हुई, किस किस तरह हुई, सारी बातें बता दी ना। अच्छा, उमर ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे पास आसमान की जो खबरें लाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल होती थी उसे हम झुठला दिया करते थे। लेकिन ये तो ऐसा मामला है जिसमें मेरे और सफवान के सिवा कोई मौजूद ही ना था, इसलिए वल्लाही मुझे यकीन है कि ये बात अल्लाह के सिवा और किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचाई। तो ये भी था ना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि भाई उस वक्त तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों के अलावा, यानी उनके अलावा और सफवान बिन उमैया, इन दोनों के अलावा किसी को ये बात कानो कान खबर ही नहीं होनी थी। उन्होंने बहुत ज्यादा सीक्रेसी में ये प्लान बनाया था ना, क्योंकि उनको पता था कि भाई खबर निकली तो फिर पहुंचेगी, फिर ये मुसलमान अलर्ट हो जाएंगे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच जाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल बहुत खामोशी से कर लेंगे और मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं वहां पे जाके खात्मा कर दूंगा। तो वो एकदम से फिर जो है जब किसी को नहीं पता और एकदम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी पूरी प्लानिंग बता दी, तो फिर जो है उनको यकीन आ गया कि ये वाकई में अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये ऐसे कैसे अल्लाह ताला ही इनको ये सब बातें बता सकता है, वरना ऐसे कैसे इनको पता चल सकता है, मदीना और मक्का कितना दूर थे ना। तो ये सारी न्यूज इनको पहुंच भी गई। तो इस पे जो है उन्होंने, उनके दिल में ये मतलब ख्याल आ गया, उनको हिदायत नसीब हो गई एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई जो है ये वाकई में अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है। अभी तक तो हम इनकी बातें इतने सालों तक नहीं मानते थे, और बातें नहीं मानना एक तरफ, इतना ज्यादा हमने बुरा सलूक किया था इनके साथ। तो अब इनको जो यकीन आ गया कि नहीं, आप जो कहते थे वो बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा तो ये कोई बात
مطلب میرے اور صفوان بن امیہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ تک یہ بات پہنچا دی. اچھا جی، کوئی کنٹینیو کرنا چاہے گا ریڈنگ؟ صحیح ہے، میں کنٹینیو کرتی ہوں جی. سے پھر آپ کرنا چاہیں گے؟ اگر میری نیٹ کا ایشو تھوڑا سا آ رہا ہے، اگر آپ آواز صحیح آ رہی ہے تو میں پڑھ لیتی ہوں. آواز جی صحیح آ رہی ہے؟ ہمیں تو بالکل صحیح آ رہی آواز تو صحیح آ رہی ہے اس وقت. ہے. اب صحیح آ رہی ہے، شاید اس وقت انٹرنیٹ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے. ہے میں پڑھ. اچھا. عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی. بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا. پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو. سبحان اللہ. ادھر اب صفوان لوگوں سے کہتا پھر اس کی ایکسپلینیشن جی تھوڑی سی ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر ایک ایک پیراگراف لے کے چلتے ہیں. تو اس میں جو ہے انہوں نے پھر فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو لوگ مانتے تھے نا. اچھا، اس کی میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن سن رہی تھی تو ٹیچر بیان کری تھی کہ دو طرح کے لوگ تھے. دیکھیں، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں. اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آ جائے اور وہ بولے میں رسول ہوں اور وہ ساری چیزیں نا. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. ایک گروپ تھا کہ جو ان کو جھوٹا سمجھ رہا تھا. دوسرا گروپ تھا جو کہ جس میں ابو جہل اور بڑے بڑے سردار اور بہت سارے اور لوگ بھی تھے جن کو پتا تھا کہ یہ حق ہے، جو یہ بات کریں گے حق ہے، لیکن بات ہمارے نقصان کی ہے نا، ہماری ساری چودراہٹیں چلی جائیں گی تو ہمارے لیے تو ایک طرح سے نقصان ہو جائے گا نا. یہ جو یہ بات لے کر آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خدا کو مانو، مجھے آخری نبی مانو. تو اس طرح سے جیسے کہ یہ عمیر بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جو ہے یہ وہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے جن کو جو ہے اس وقت کلیئر نہیں ہو رہا تھا. ان کو بس یہ لگ رہا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم اس لیے قبول نہیں کریں گے. جبکہ جو دوسرے ابو جہل جیسے لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم قبول نہیں کریں گے. تو انہوں نے ایک ضد پکڑ لی تھی ایک طرح سے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ عمیر بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو ان کو یہ سب کچھ کلیئر ہو گیا جب یہ یہاں پر آئے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری پلاننگ بتائی. تو اب ان کو کلیئر ہو گیا نہیں نہیں بھائی ایسا ہم لوگ دھوکے میں تھے، ایک طرح سے ہم غلط سمجھ رہے تھے. اور ظاہر ہے وہ ابو جہل وغیرہ ان لوگ کو برین واش اتنا کرتے تھے نا وہ سارے لوگ کہ جو ہے یہ بیچارے سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، حق تک پہنچ نہیں پا رہے تھے. لیکن اب یہ حق تک پہنچ گئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے وہ ایکسپلینیشن کری تھی. یہاں پہ کوئی کچھ کہنا چاہے گا تو آپ لوگ بھی اپنا ویو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کلمہ حق پڑھا ادھر اور پھر رسول پاک جی جی کچھ کہنا چاہ رہی تو کلمہ حق انہوں نے پڑھا اور اس نہیں کے بس بعد جو ہے رسول آپ پاک صلی اللہ علیہ وضاحت وسلم نے جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مخاطب ہوگا کہ بھئی اب یہ آپ کے دینی بھائی بن گئے، اب آپ ان کو قرآن پڑھائیے اور ان کے جو قیدی ہیں یعنی ان کے جو بیٹے ہیں ان کو آزاد کر دیجئے. جی اب کہیے، آپ کچھ کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے، آگے ریڈنگ نہیں کنٹینیو بس آپ کرتے وضاحت کیجیے گا اس میں ہیں. جی اب آگے ریڈنگ کنٹینیو. ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھلوا دے گا. اب صفوان جو ہے وہ اپنی اس میں خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ ان کا کام کر کے آئیں گے، نعوذ باللہ. ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا. بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے. یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا. ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی. ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. سبحان اللہ.
अच्छा, आप बता रहे सफान बिन उमैया वहां पे, वो तो बेसब्री से उसकी तो रातों की नींदें उड़ गई होंगी ना कि भाई अब तो खुशखबरी आने वाली है ना, उसके लिए तो खुशखबरी थी ना, तो खुशखबरी आने वाली है। बस अब के तब अब न्यूज आने वाली है, मदीना से ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है वहां से। तो फिर वो आने जाने वाले जितने भी लोग थे ना वहां से, मदीना से आ रहे हैं जा रहे हैं, तिजारत हो रही है, जो भी हो रहा है, सबसे पूछता रहता था कि उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, कि भाई कोई खबर है, कोई उनके बारे में तुमने उनको देखा है, कोई ऐसी बात हुई है, कुछ भी। वो मुसलसल टच में था। तो फिर उसके बाद जो एक सवार ने बताया कि भाई उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मुसलमान हो चुके हैं। तो ये सुनकर तो बस वो जाहिर सी बात है, सफवान बिन उमैया ने कसम खा ली कि भाई अब मैं तो कभी बात नहीं करूंगा और कभी कोई फायदा नहीं पहुंचाऊंगा, कि वहां जाहिर है वो उनकी फैमिली का टेक केयर कर रहा था, सारे मामलात को देख रहा था, तो इसका मैं तो अब कोई फायदा भी नहीं पहुंचाऊंगा, कुछ भी नहीं। और सोचने की बात है कि उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर हम उस तरह एनालाइज करें इस चीज को, कि वहां पे उन्होंने तो सफवान बिन उमैया के हवाले करके गए थे ना अपनी फैमिली। तो वहां पे उनको कितना एक, जैसे नहीं हम लोग जब हक कबूल कर रहे होते हैं या कोई नेक अमल, कोई भी चीज, हमें कितने सारे खदशात आते हैं ना, यार अगर ये किया तो मेरे तो घर वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी ऐसा काम किया तो वो सब लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, और इतने खदशात आते हैं कि हम वो नेक अमल करने से ही डर के बैठ जाते हैं कि नहीं यार छोड़ो, खैर है, अल्लाह ताला तो माफ करेंगे करके। तो उन्होंने तो सोचा होगा ना कि भाई जब सफवान बिन उमैया को खबर मिलेगी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरी फैमिली तो उसके पास है, वो क्या हाल कर सकते हैं मेरी फैमिली का ना। तो उनको भी तो खदशात कितने आ रहे होंगे ना उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं समझ रही हूँ उसमें, वो ये कि उनको समझ आ गया था, तभी तो इस्लाम कबूल किया था ना, कि असल पावर अल्लाह ताला है, सफवान बिन उमैया कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनकी फैमिली का। जब अल्लाह ताला के लिए यानी कि इस्लाम कबूल कर लिया, हक को कबूल कर लिया, तो बस फिर अल्लाह ताला मेरी फैमिली को टेक केयर करेंगे ना। वहां पहले भी सफवान बिन उमैया नहीं टेक केयर कर रहा था, तब भी अल्लाह ताला करे थे, अब भी वो टेक केयर कर लेंगे। तो वो, वरना अगर वो डर जाते इसी बात से कि वहां पता नहीं वो क्या कर बैठे मेरी फैमिली के साथ, तो वो कभी भी इस्लाम नहीं कबूल कर सकते थे ना। या वो कहते कम से कम मुझे टाइम दो, अच्छा मैं वहां से अपनी फैमिली ले आऊं, फिर मैं इधर आऊंगा, फिर मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। जिस तरह नहीं हम लोग बहानेबाजियां कर रहे होते हैं, टाल मटोल कर रहे होते हैं चीजों की ना, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे इस्लाम कबूल किया। जबकि कितनी ज्यादा देखे तो कितना रिस्की काम एक लग रहा है ना, कि पीछे फैमिली, और सफवान बिन उमैया कोई ऐसा मामूली आदमी, वो भी शरीर शरीर आदमी था, ठीक है ना। तो ये कितना खूबसूरत पॉइंट यहाँ पे एकदम से अचानक मेरे जहन। तो उसने फिर सोच भी लिया था सफवान बिन उमैया ने कि भाई मैं तो कोई नफा नहीं पहुंचाऊंगा अब इसको ना, बात नहीं करूंगा जिंदगी भर इससे ना, धोखा दिया उसने तो एक तरह से उसको। अच्छा, फिर जो है उधर उन्होंने इस्लाम कबूल करके क्या किया, देखो उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के की राह ली, कि भाई वो तो सेफली मदीना में रह सकते थे ना, मदीना में तो मुसलमानों की एक हुकूमत कायम हो रही थी, सब मुसलमानों का एक वो बैठ गया था, तो वहां पे ही रह जाते सुकून से, अपनी फैमिली को बुला लेते। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं मक्का वापस जाऊंगा और वहां पे जो जहालत फैली हुई है, मैं उसका मुकाबला करूंगा, मैं वहां पे लोगों को तबलीग करूंगा। तो वो सोचे कोई छोटी बात थी, मक्का का क्या माहौल हुआ था, किस तरह बदले की आग में वो लोग जल रहे थे, और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ पे इस्लाम सीखूंगा, मैं वापस मक्का में जाके तबलीग करूंगा अपने लोगों का ना। कितनी खूबसूरत बात है ना, कितना मुश्किल काम, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो इंसान कितना मजबूत हो जाता है ना जब हक की राह पे चल रहा होता है। तो और सुभान इस्लाम की दावत देनी उन्होंने मक्का में शुरू कर दी, और बहुत लोग मुसलमान हुए ना जी। मैंने काफी कुछ कह दिया, आप लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज कहिएगा। कोई भी कुछ ऐड करना चाह रहा हो, या कोई भी ऐसी अपनी फीलिंग बताना चाह रहा सुभान हो कि इतना खूबसूरत वाकया हुआ था। ठीक है, फिर आगे बहुत कंटिन्यू करते खूबसूरत हैं। वाक़या है वाक़ई। उन्होंने हम्म। जो साज़िश कर रहे थे, वो अल्लाह ताला उनकी हिफ़ाज़त फ़रमा रहा था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह ताला ने उनको खबर पहुँचा दी। बहुत खूबसूरत ये सीन लगा जब पढ़ रहे थे, तो वो बहुत खूबसूरत फ़ीलिंग आ रही थी कि ये है ना। सोच के भी कि किस तरह से वो एक तरफ साज़िशें हो रही थी, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कार्रवाइयों का पता चल रहा था, और जो इस इरादे से हम्म। आया और जब उन्होंने बयान करना शुरू किया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ उनको बता दिया कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। बहुत खूबसूरत, बहुत हाँ, कितना कितना अल्लाह ताला ने वाजे हो किस-किस गया तरह ना। से हिफ़ाज़त फ़रमाई है। और हक ऐसी वाजे हम पे भी इसी तरह से वाजे हो जाते हैं, हुँ, अब हम उसको चाहे तो इग्नोर कर दें, है ना, कि भाई चलो देखी जाएगी, अभी तो जमाना ऐसा नहीं है कि हम ये इस्लाम की बिल्कुल, टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करें, हम बिल्कुल। इतना डर जाते हैं। तो बस वही होता है ना कि एक वक्त तक हक वाजे तो होता है सब पर ही, लेकिन फिर वही जो मोहर लगने वाली बात हो जाती है, कि फिर अल्लाह ताला बीच में हायल हो जाते हैं, फिर आपको नहीं समझ आती वो बात, हक जितना भी सामने हो। तो पहली दफा जब क्लियर हो जाए हक ना हमारे ऊपर किसी भी हवाले से, कोई भी दीन का हुक्म हो, कुछ भी हो, तो उसको फौरन ग्रैब कर लेना चाहिए और अमल करना शुरू करना चाहिए, डरना नहीं है किसी से भी। बस सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो कि जो सारे मामला बिल्कुल, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हमें बिल्कुल ना मजबूत हो जाना चाहिए, मतलब मुसलमान है कोई मामूली बात थोड़ी है, तो हम बहुत ताकतवर है, और बहुत ज्यादा हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए ना। तो हक वाजे होता है सबके सामने, अल्लाह ताला कर देते हैं, फिर पकड़ना नहीं है तो अलग बात है ना। हम्म, चले आगे चलते हैं।
بے شک. میں پڑھتی ہوں، کوئی اور پڑھنا چاہے گا تو آپ دیکھ لیں. جی کوئی اور اگر پڑھنا چاہے گا تو آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں. غزوہ بنو جی آپ کنٹینیو کریے سسٹر فرح. غزوہ بنو قینقاع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلے صفحات میں ذکر کی جا چکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پایا ہے وہ نافذ رہے. چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو. لیکن یہود جن کی تاریخ عذر و خیانت اور عہد شکنے سے پر ہے وہ بہت جلد اپنی قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر دسیسہ کاری، سازش، لڑانے بھڑانے اور ہنگامے و اضطراب برپا کرنے کی کوششیں شروع کر دی انہوں نے. اور لگے ہاتھوں ایک مثال بھی سنتے چلیے. اس میں یہود کی عیاری کا ایک نمونہ یہ میں کل سن رہی تھی، تو اس میں جو ہے نا دو مسلمان قبائل کے درمیان ایسی گفتگو شنید ہو رہی تھی، تو اچانک سے ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ شاش بن قیس کے نام سے ہے، اور بہت ہی وہ فساد کروانے والا اور اس قسم کی وہ اس کو یہودیوں کو تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمان اتنی آزادانہ یہاں مدینے میں گھوم پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بہت ہی اچھے اس میں انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، بہت خوش مزاجی میں گفتگو ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھوٹ ڈلوانے کی خاطر انہوں نے ایک بندے کو بھیجا یا وہ خود آئے کہ اس میں ان کے درمیان نا ایسے اشعار کہنے شروع کر دیے جو کہ جس میں کہ ماضی کی اس کا ذکر تھا، ان کی ماضی کی لڑائیوں کا ذکر تھا. تو اس سے پھر دونوں قبائل میں دشمنی پیدا ہو گئی اور تو میں سٹارٹ ہو گئی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. تو اس بنا پہ یہ پھر جنگ جو ہے غزوہ بنو قینقاع یہ اس کا سبب بنی تھی. تو میں نے کہا کل میں نے سنا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں. ابھی میں نے پڑھتی ہوں اس کو. جی یہود اچھا کی اس کو عیاری کا تھوڑا ایک سا نمونہ ابن سعید یہ کا والا بیان ہے کہ پیراگراف سے ایک دیکھ بوڑھا. لیتے ہیں سسٹر فرح. ہاں یہ جو پیراگراف ابھی گزرا ہے نا، جی اچھا اس میں دیکھیں یہ بتایا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد، یاد ہے نا شروع میں ہم نے پڑھا تھا یہودیوں کے ساتھ ایک انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا، تو ان کو سمجھ آ گئی ہوگی نا یہودیوں کے نیچر کی، بھائی اس طرح نہیں کہ جیسے جو چاہے کرتا پھرے اور پھر دین کی دعوت کا کام بھی ساتھ ہو رہا ہے، یہودی اپنی پلاننگ بھی کر رہے ہیں، اور یہودیوں کے نیچر کو تو سمجھ گئے تھے نا. تو اس وقت تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ جس میں بہت سارے پوائنٹس تھے، جس میں مین باتیں تھی کہ بھائی مل کر رہیں گے، مدینہ میں رہ رہے ہیں تو اب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں، اور کوئی باہر سے کوئی دشمن کوئی باہر سے کوئی دشمن اگر اٹیک کرے گا تو پھر ہم جو ہے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور جو ہے آپ لوگ اپنا جو ہے مذہب پریکٹس کرتے رہیں. اور ساری وہ سب جو باتیں ہوئی تھی نا، تو جتنے بھی پوائنٹس تھے مسلمان اس کو اسٹرکٹلی فالو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب شروع کی بات کی جائے تو باقی مسلمان اس وقت کمزور تھے جب مکہ سے آئے تھے نا، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنی قوت طاقت نہیں تھی، وہ وہاں پہ اتنا ظلم و ستم کا شکار تھے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، وہاں پہ تو بالکل حالات مختلف تھے نا. تو یہاں پر آ کر چلے معاہدہ کیا تو اس وقت باقی مسلمان ایک کمزور صورت میں تھے ایک طرح سے نا. لیکن ہم دیکھیں اب غزوہ بدر ہو گیا، مسلمان بالکل چھا گئے مدینہ پہ، سب نے مان لیا ان کو. اب تو وہ معاہدہ مسلمان توڑ سکتے تھے نا کہ بھائی اب ہم ایک طاقت بن گئے ہیں، اب ہماری مرضی چلنی چاہیے. ٹھیک ہے اب ہم معاہدہ چینج کر رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. ساری چیزیں مسلمانوں نے کہا جو پوائنٹس تھے ہم ایز اٹ از فالو کریں گے، ہم لوگ اپنی زبان سے نہیں پڑھتے ہیں. ہمارا جو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہے ہم ایک ایک پوائنٹ کو ایز اٹ از فالو کریں گے، چاہے ہم جو بھی ہمارے درمیان ڈفرینسز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے نا. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں ایک ایک پوائنٹ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی بھی وائلیشن نہیں کی تھی اس معاہدے کی. لیکن یہودیوں کی خصلت ہی ایسی تھی، وہ کرتے تھے شروع سے مطلب کہ اس طرح دھوکے بازیاں، تو انہوں نے جو ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں پھوٹ پڑوانا. کیونکہ یہ تو ان کے بارے میں اکثر جگہ ہم پڑھ رہے ہیں نا سیرت میں کہ وہ اوس اور خزرج کے درمیان بھی لڑائیاں ایسی بڑے بڑے پیمانے پہ لڑائیاں کرواتے رہتے تھے. تو ان کے اندر یہ تھا کہ بھائی ہمیں اگر مضبوط ہونا ہے تو بیسٹ یہ کہ جو لوگ آپس میں متحد ہیں ان کو آپس میں لڑوا دو. یہ کتنی بیسٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ جو لوگ آپس میں ایک قوت بن رہے ہیں تو ان کو آپس میں لڑوا دو، تو آٹومیٹکلی ہم ان سے اسٹرانگ ہو جائیں گے نا، ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا، ہمیں صرف ان کو لڑوانا ہے. تو یہ تو آج کل بھی ہم لوگ کتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس طرح سے پھوٹ پڑوا دو، جس کی سب سے بڑی اگزامپل سنی شیعہ فرقے ہی ہے نا. سبحان اللہ. یہی میں کہنے والی تھی کہ آج کل تو فرین بہت زیادہ ہے
کہ آج کل جو فرقے ہیں، اور آج کل نارملی بھی زندگی میں لائف میں ہمارے بہت سارے ایسے کریکٹر ہمارے سامنے ایک دم آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یار مطلب یعنی کہ یہ کیا ہوا، اور پھر ہم اگر غور کریں ظاہر ہے تو پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بعض دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں بھی بہت ساری مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں. اور یعنی ہر وقت ہمیں، کیونکہ ہمارا دشمن تو نفس ہے نا، شیطان ہے، تو وہ بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے ظاہر لوگوں کے ذریعے، کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے ابھارتا رہتا ہے، اور پھر ہمارا نفس اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر کہنا چاہیے ظاہر ہے کہ اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو. بالکل صحیح ہے واقعی میں. تو یہ جو اب آپس کی ظاہر ہے پھوٹ پڑے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ سب تو اس طرح سے تو کبھی بھی کوئی آپس میں مضبوط نہیں ہو سکتا نا. ایون کسی گھرانے کی بات لے رہے ہیں، چھوٹا سا ایک گھر ہے، اس میں آپس میں سب لڑ رہے ہیں، تو کبھی بھی وہ ایک اچھا مضبوط پھلنے پھولنے والا گھرانہ نہیں ہو سکتا نا. تو آپ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی بڑی قوموں کے درمیان لڑائیاں کرا رہے ہو، تو ظاہر ہے پھر آٹومیٹکلی آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے صرف لڑائی کرائی اور آپ ہو گئے مضبوط اور وہ ہو گئے کمزور. تو کتنا ایزی ہوتا ہے نا یہ والی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنا، اور کتنے بیوقوف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی کوئی ہمیں اس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم بن رہے ہیں، ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی ٹاپکس پہ لڑائیاں، تو رفع دین پہ لڑائیاں، تو اتنی اتنی باتوں کو لے کر اور اتنا بڑا بنا دیتے ہیں. اور اس پہ لڑائی، مین جو مقصد ہے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کرنا، بس اتنا ہی کہا ہے نا. اور اسلام ہم سے کیا کہتے ہیں، وہ اس کو سب سائڈ میں رکھ کے پہلے بس ہم لڑ لیں گے تاکہ ہماری وہ ہو جائے کہ بھائی ہم جیتے ہیں تم ہارے ہو. یہ اس کے اوپر ہی سارا کا سارا نا فوکس ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ یہودیوں نے تو یہ سب شروع کر دیا تھا. تو اس کی پھر ایک مثال جو ابھی سسٹر فرح نے تھوڑا سا اس کا پیش کیا تھا خلاصہ، ٹھیک ہے، وہ اب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ہاں جی سسٹر ریڈ کرے گا سسٹر فرح؟ جی آگے پڑھوں. جی. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاش بن قیس جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا، بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت و حسد رکھتا تھا. ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس و خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے. اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے اور ان کی دیرینہ شکر رنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے، سخت رنج ہوا اسے دیکھ کر، اور کہ اس دیار میں بنو قیلہ کے اشراف متحد ہو گئے ہیں. بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں ہوا. چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سے سنائے. اس یہودی نے ایسا ہی کیا. تو اس کے نتیجے میں اوس و خزرج میں تو میں شروع ہو گئی. لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قدح شروع کر دی. مطلب ایک دوسرے پر نا رد و قدح، ایک دوسرے پر شعر مارنا، تو میں مطلب شعر و شاعری کے ذریعے سے ایک دوسرے کو صلواتی سنانا جسے کہتے ہیں. پھر اچھا ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں. مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہیں. تو اس پر دونوں فریق کو تاؤ آ گیا اور بولے چلو ہم تیار ہیں، ہررا میں مقابلہ ہوگا. ہتھیار ہتھیار کی آوازیں آنے لگی. جی سسٹر فرح آپ ایکسپلین کر رہی ہیں اس پیراگراف جی کو؟ ایکسپلین کیجیے گا. اچھا اچھا، اس ہاں میں بس بتائیں کہ یہ اس آپ میں جو شعر و شاعری کا یہ کھڑے ہو کر جو شعر و شاعری کا مقابلہ کرنے لگے نا، ایک دوسرے کے اوپر شعر مارنے لگے اور گھٹنوں کے بل جیسے قوالی میں بیٹھتے ہیں نا اس انداز میں بیٹھ کے اور ایک دوسرے کے اوپر ماضی کی تمام لڑائیوں کا ذکر کرنے لگے شعر و شاعری کے اس میں انداز میں. تو دو مسلمان گروہ میں اس نے آ کے، ایک نوجوان یہودی نے آ کے اس طرح سے پھوٹ پڑوا دی. اچھے خاصی وہ بالکل بہت اچھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور کسی بھی قسم کی کوئی ایسی جاہلیت والی بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا یہودیوں کو. وہ اس طرح سے پھر یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، غزوہ بن قینقاع. مزید آپ وضاحت کر دیجیے. صحیح نہیں کافی کلیئر ہو گیا. اس میں شاش بن
फैज का बता रहे कि यहूदी था और खबर में पाँव रख के, यानी इतना ज्यादा बूढ़ा शख्स था, तो भाई अपना अपना काम से काम लगता ना, लेकिन नहीं, उस वक्त उसको था कि भाई, मतलब इनके जो बूढ़े भी थे, यानी कि वो भी इतने अलर्ट रहते थे कि खबर में पाँव लटकाए बैठे, कि मिसाल जो हम लोग कहते हैं कि काफी बूढ़ा शख्स होगा ना इसका मतलब, तो वो अपनी टेक केयर कर ले, यही बहुत है। नहीं, उसको ये था कि बस इतना, यानी कि यहूदियों का बता रहे हैं मेरा ख्याल से, कि इनका बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा इतना अलर्ट, इतना एक्टिव और इतना अपने मिशन पे ये मजबूत रहते हैं कि इनको ये लोग छोड़ते नहीं किसी चीज को ना, कि जहां पे मौका मिले इनको अपनी एफर्ट लगानी होती है। तो उन्होंने जो है वो उस शख्स ने, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या फ्रेंडली गैदरिंग एक लगी हुई है, आराम से बैठ के बात करें, ये लोग तो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, ये जो मदीना वाले थे, ये सब जो आपस में बैठते थे तो बैठ भी नहीं पाते थे आपस में, अब ये लोग बैठ के आराम से बिल्कुल एक फ्रेंडली वे में बैठे हुए हैं, तो ये उससे बर्दाश्त हो नहीं रहा था। तो उसने फिर एक जो है यहूदी नौजवान को भेजा कि इनके दौरान जाके ना इनको पूरा एक्सप्लेन, इनको याद दिलाओ कि ये लोग कितने बड़े दुश्मन थे, क्या हो गया इन लोगों को, ये लोग क्यों दोस्त बन के बैठ गए, दुश्मन थे बस, हमेशा दुश्मन रहे, याद करें उस बात को, दोबारा से दुश्मनियां करें, दोबारा से फिर ये जो इत्तेहाद है इनके दरमियान जो हो रहा है और इतना फल फूल रहे हैं, ये सब चीजें खत्म करनी है ना। ये फले फूलेंगे तो डेफिनेटली फिर यहूदी जो है उनके लिए काफी ज्यादा ये बात खतरे वाली हो जाएगी ना। तो जो उनकी एक वो बैठी हुई थी मदीना में, तो वो क्या बोलते हैं, उनका रोब बैठा हुआ था, और एक तरह से वो जो अपनी चलाते थे वहां पे, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना वहां पे। तो उन्होंने उस शख्स ने जो बूढ़ा यहूदी था, उसने जो है उस नौजवान को भेजा कि भाई आप जाके इनको सबको याद दिलाओ और इनके दरमियान आग लगाओ अच्छी तरह से ना, और जब पुरानी अदावतें याद आएंगी तो इनके अंदर दोबारा से वो शोले भड़केंगे, और दोबारा से फिर ये सिलसिला तैयार होंगे, भाई हम इतने बड़े दुश्मन थे, हम भूल कैसे गए, हमें क्या हो गया कि हम जो है इस तरह बैठ के आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, और इस तरह से करके ना, तो उन्हें वो भड़काया, और वो बहुत हद तक कामयाब हो गया, वो ये बूढ़ा यहूदी भी और वो नौजवान यहूदी भी, कि इन लोगों ने वाकई सोचा कि हाँ भाई, हमें हमारे दरमियान तो जंग हुआ करती थी, और फिर वही आपस में, जैसे सिस्टर फरहान ने बताया कि एक दूसरे पे वो शेर मार रहे हैं, और जो है एक दूसरे को भड़का रहे हैं, और इस तरह करके वो लोग तैयार हो गए कि ठीक है भाई, हर्रा में मुकाबला होगा, हम लोग जंग के लिए तैयार हैं। तो देखिए कैसे होता है ना, शैतान किस तरह अटैक कर लेता है, कि जरा सा भी वो हमारा ईमान जरा सा डगमगा जाए, हम स्ट्रेट ट्रैक से मतलब कि हम उतना मजबूती से ना खड़े रहे, तो हम लोग किस तरह से शेक हो जाते हैं, कि एक फ्रेंडली गैदरिंग में इतने सारे लोग बैठे हैं, उनमें से कोई एक दूसरे को समझा ही सकता था ना कि भाई ये भड़काने के लिए आया है, इसको छोड़ो, हम लोग अपना जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीचिंग्स दी है हम उसके मुताबिक वो फॉलो करेंगे। लेकिन नहीं, सबके सब तैयार एकदम ना, इस तरह से शैतान का अटैक आता है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी फाइट करना, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है, तो फाइट तो हमें करना है ही है ना। तो ये लोग बिल्कुल तैयार हो गए मुकाबले के लिए ना। अब आगे क्या हुआ ये हम लोग आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बस सिर्फ समझे चंद सेकंड रह गए हैं, फिर सेशन ना खुद ब खुद एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं इसे। सही है? इंशाल्लाह चलिए, इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ज्यादा किताब खोल के बैठ जाती हूँ। हाँ, खोल के बैठ जाती हूँ। ये किताब ना मुझे भी दिलवा दो, और ना मुझे तो रिकॉर्डिंग भेज क्या कुछ कह रही है सिस्टर हुमा? नहीं नहीं, सॉरी, वो मैं कहीं और आई हुई थी तो अच्छा, कुछ और बात की। हाँ नहीं, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।